والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آئیے پیارے بچوں، اسمبلی میں درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں، اسمبلی میں تلاوت قرآن پاک کو شامل کرتے ہیں اور تلاوت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سر حسان۔ آئیے سر حسان تلاوت قرآن پاک کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کشادہ نہ کر دیا اور ہم نے تمہارے اوپر سے تمہارا بوجھ اتار دیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ تو جب تم فارغ ہو تو خوب کوشش کرو اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت رکھو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ سر حسان، ہم نے بہت ہی پیاری تلاوت کی۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں، آئیے سر زین کو بلاتے ہیں جو ہمیں ایک حدیث پاک اور اسماء الحسنی یاد کروائیں گے۔ آئیے سر زین۔ حدیث پاک، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احب اللہ۔ ترجمہ، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی اللہ پاک سے محبت کرو۔ پیارے بچوں، سر سہیب نے آپ لوگوں کو اسماء الحسنی کے ابتدائی 20 نام یاد کروائے تھے۔ آج ہم 21 سے لے کر 25 نام تک یاد کریں گے۔ آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا۔ القابض القابض الباسط الباسط الخافض الخافض الرافع الرافع المعز المعز۔ چلیں اب ہم نے اسماء الحسنی کے نام پڑھ لیے ہیں، اب ہم انہیں طرز کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ القابض الباسط الخافض الرافع المعز۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں، سر زین نے آپ کو 25 سے لے کر 30 تک اللہ پاک کے پاک نام یاد کروائے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے اسے یاد کرنا ہے، اور سر زین آپ سے کلاس میں بھی سنیں گے۔ آئیے پیارے بچوں، سر سفیان کی جانب بڑھتے ہیں جو ایک کلام پڑھیں گے۔ آئیے سر سفیان۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے،
بس میرا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے۔ پیارے بچوں، آئیے اسمبلی کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں اور علم اضافی کی دعا کو پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں، اب ہماری اسمبلی کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب سب لائن بنا کر اپنی کلاسز میں چلے جائیے۔ اسکول ہو تو ایسا، کیا بات ہے، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، کیسے آپ سبھی لوگ؟ بچوں، ہمارا یونٹ اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ اس یونٹ کا کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ اسکول ہو تو ایسا، کیا بات ہے، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں۔ جی بچوں، ہمارا سلامت کا یونٹ شروع ہو چکا ہے۔ اور بچوں، پچھلی کلاس میں ہم نے کس نبی علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں پڑھا تھا؟ کون بتائے گا؟ جی ماشاءاللہ۔ بچوں، جب آپ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پڑھتے ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ بچوں،
بچوں عرب شریف میں ایسا تھا کہ وہاں کی گاؤں کی عورتیں شہر میں آتی تھی اور وہاں سے بچوں کو لے کے اپنے گاؤں لے جاتی تھی اور ان کی دیکھ بھال کرتی تھی اور انہیں وہاں کی پیور زبان یعنی لینگویج سکھاتی تھی اور ان کو کچھ تحفے یعنی گفٹ بھی ملا کرتے تھے. بچوں جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے تھے تو آپ کو بھی عورتیں لینا آئی تھی؟ جی اچھا سوال ہے, اس کا جواب دیتا ہوں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں ان کی ولادت ہوئی تو آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے ابو جان یعنی فادر کا انتقال ہو گیا اور آپ کے فادر کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. جب عورتیں آپ کو لینا آئی تو انہوں نے آپ کو نہیں لیا کیونکہ انہیں ایسا لگا کہ آپ کے ابو جان اس دنیا میں نہیں ہے تو آپ کو گفٹ نہیں ملیں گے یا ملیں گے تو بہت کم ملیں گے. ایک انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ ان میں سے ایک عورت تھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے لیا تھا. کون بتائے گا ان عورت کا نام؟ جی آپ بتائیے. بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا. جی تشریف رکھیے. تو بچوں بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف آئی. بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کے شوہر حارث اور آپ کا چھوٹا سا بیٹا بھی تھا. جی میں آپ کو آگے بتاتا ہوں. بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی امیر نہیں تھی اور آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. بھوک اور پیاس کی وجہ سے آپ کی اونٹنی بھی اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ وہ دودھ نہیں دے سکتی تھی اور بھوک کی وجہ سے خود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ اپنے بیٹے کو بھی دودھ نہیں پلا سکتی تھی. ساری رات آپ کا بیٹا روتا رہتا تھا. خیر پھر آپ کے حصے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے اور ان کے آنے کے بعد پتہ ہے جیسے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گود میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آئی تو کیا ہوا؟ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں آئے تو آپ کی ساری تھکان, کمزوری اور ویکنس دور ہو گئی اور بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا اور پھر اس کے بعد اپنے بیٹے کو بھی دودھ پلایا. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنے کی برکت سے آپ کی اونٹنی جو پہلے دودھ بھی نہیں دے سکتی تھی وہ بہت اچھی ہو گئی اور اب دودھ دینے لگی. اور پھر ایسا بھی ہوا کہ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نے اس اونٹنی سے دودھ نکالا اور وہ دودھ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر نے پیٹ بھر کے پیا اور سب سکون سے سو گئے. مزہ کیوں نہ آئے گا کیونکہ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری لائف کی باتیں ہیں. چلیں اب ہماری یونٹ کا ختم ہو رہا ہے. اب بچوں آپ کچھ ہوم ورک نوٹ کر لیں. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. جو باتیں میں نے بتائی ہے آپ کو اسے یاد کر کے رکھنا ہے تاکہ آپ اسے بعد میں بھول نہ جائیں. یہی آپ کا ہوم ورک ہے. اب میرے یونٹ کا وقت اختتام کو پہنچا. اب میں چلتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسکول ہو تو ایسا ہے, اسکول ہو تو ایسا, اسکول ہو تو ایسا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کیسے ہیں؟ یہ یونٹ کون سا ہے؟ اسکول ہو تو ایسا. کیا بات ہے. دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں, دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں. اچھا آپ میں سے کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ ہم نے لاسٹ کلاس میں کس چیز کے بارے میں پڑھا تھا؟ اچھا اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اچھا آج ہم ایک اور ووکیبلری کے بارے میں پڑھیں گے. اسکول ہو تو ایسا. کیا بات ہے. دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں. بچوں آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ لفظ کیا ہے؟ بلیسنگ کا اردو میں مطلب ہے رحمت, برکت یا نعمت جو اللہ پاک کی طرف سے نازل ہو. اور اسے انگلش میں کیا کہتے ہیں بچوں؟ ہمیں اپنے آس پاس بہت ساری اللہ پاک کی بلیسنگز نظر آتی ہیں جیسے سانس لینے کے لیے ہوا, دھوپ کے لیے سورج, کھانا جو ہم کھاتے ہیں اور جو پانی ہم پیتے ہیں, یہ سب اللہ پاک کی بلیسنگز ہیں. بلیسنگ کا مطلب ہوتا ہے برکتیں, رحمتیں یا نعمتیں جو اللہ پاک کی طرف سے ہمیں ملی ہوں.
बताएं। अल्लाह ताला ने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम मखलूक के लिए ब्लेसिंग बनाकर भेजा। जी बेटे, जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। जी क्या पूछना चाहते हैं आप, पूछें। बच्चों के लिए माँ बाप भी ब्लेसिंग हैं। शाबाश बेटे। पेरेंट्स आर ब्लेसिंग फॉर चिल्ड्रन। क्या फ्रूट्स भी ब्लेसिंग है? बच्चों, ये खाना पीना, कपड़े, हमारा घर, समंदर, दरिया, पहाड़, फूल पौधे, दरख्त, हमारी आंखें, दिल, दिमाग, ये सब अल्लाह पाक की ब्लेसिंग्स हैं। जी हाँ, ये स्कूल, ये किताबें और हमारा इल्म सीखना भी अल्लाह पाक की तरफ से ब्लेसिंग है। तो आज हमने ये याद किया कि ब्लेसिंग्स अल्लाह पाक की तरफ से नाजिल होने वाली नेमत, रहमत या बरकत को कहते हैं। इसकी स्पेलिंग BLESSING, ब्लेसिंग। चलें, आज हमारे यूनिट का वक्त खत्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में अपना यूनिट पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? तो प्यारे बच्चों, हमारा यूनिट है अरबी का, और लास्ट टाइम अरबी के यूनिट में हमने दिनों के नाम मुकम्मल याद किए थे। तो प्यारे बच्चों, आप में से कोई एक आगे सुनाएगा? तो ये बताएं कि दिन को अरबी में क्या कहते हैं? यौम कहते हैं। और हफ्ते के दिन को अरबी में क्या कहते हैं? यौमुस सब्ती कहते हैं। पीर के दिन को अरबी में क्या कहते हैं? यौमुल इस्नैन कहते हैं। और जुम्मे के दिन को क्या कहते हैं अरबी में? यौमुल जुमा। चलिए तशरीफ रखें। शाबाश। जी तो प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने दिनों के नाम मुकम्मल कर लिए। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आज हम सीखेंगे कलर्स को अरबी में क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, सफ़ेद कलर, कौन सा कलर? स्कूल हो तो ऐसा। क्या बात है, दीन दुनिया के आदाब सीखे जहाँ। तो प्यारे बच्चों, मैंने क्या लिखा है? सफेद। सफ़ेद। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? वाइट। और अरबी में क्या कहते हैं? सफेद। सफ़ेद ही कहते हैं? नहीं, अरबी में कहते हैं अबियद। क्या कहते हैं? अबियद। सफ़ेद कलर को अरबी में क्या कहते हैं? अबियद। जी अबियद। अब जैसा कि ये बोर्ड देख रहे हैं आप, सफ़ेद है, क्या कहेंगे इसको हम? अबियद। जी। अब माशाल्लाह आपका लिबास भी सफ़ेद है, इसको क्या कहेंगे? अबियद। अबियद। मतलब क्या होगा अबियद का? सफेद। जी। अब दूसरा कलर कोई बताएं? ब्लैक। हाँ, ब्लैक को उर्दू में क्या कहते हैं? काला। काला बोलते हैं? काला बोलते हैं। काले को अरबी में क्या कहते हैं? अस्वद कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्वद। और अस्वद को उर्दू में क्या कहते हैं? और काले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लैक। जी। क्या कहते हैं ब्लैक को अरबी में? अस्वद। इंग्लिश में? ब्लैक। जी। काला कहते हैं इंग्लिश में? नहीं। इंग्लिश में ब्लैक कहते हैं। अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और एक और कलर है, वो कलर है रेड। जी। रेड को उर्दू में क्या कहते हैं? लाल। लाल। पक्की बात है। और लाल को अरबी में क्या कहते हैं? अरबी में तो अहमर कहेंगे ना भाई। क्या करेंगे? अहमर। 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 सफेद को अरबी में क्या कहते हैं? अबियद। और इंग्लिश में? वाइट। लाल को अरबी में क्या कहते हैं? अहमर। लाल को अरबी में क्या कहते हैं? अहमर। अहमर कहते हैं भाई, लिखा हुआ है देखें। लाल को अरबी में क्या कहते हैं? अहमर। अहमर। और इंग्लिश में? रेड। रेड कहते हैं। और ब्लैक को अरबी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अस्वद कहते हैं, काला कहते हैं? काला। काला तो उर्दू में हो गया ना भाई। जी। अरबी में अस्वद कहते हैं और उर्दू में काला कहते हैं। तो पहले बच्चों, आप लोगों को याद हुए ये? जी। किस किस को याद हो गया है? आप सुनाएं। लाल को अरबी में क्या कहते हैं? अहमर। जी। और सफ़ेद को? अबियद। जी। शाबाश। अब आप में से कोई बताएगा? जी आप बताएं। उर्दू में क्या कहते हैं ब्लैक को? काला। काला। काले को अरबी में क्या कहते हैं? अस्वद। जी। शाबाश। अब मैं सवाल करूँगा अरबी में, आपने जवाब देना है उर्दू में, ठीक है? कौन सुनाएगा? जी आप सुनाएं। ये बताएं कि अस्वद को उर्दू में क्या कहते हैं? काला। काला कहते हैं? पक्की बात है? जी। चलें तशरीफ रखें। शुक्रिया। आप में से कौन बताएगा? हम बताएंगे। आप बताएं।
یہ بتائیں کہ ابیض کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ سفید. سفید کہہ رہے ہیں زین بھائی، دیکھ لو غلطی تو نہیں ہے ان کی. جی آپ کا جواب بھی درست ہے، ماشاءاللہ. تشریف رکھیں. پیارے بچوں یہ بتائیں کہ آج ہم نے کتنے نام سیکھے؟ 3. جی یہ 3 نام کس کے ہیں؟ عربی میں. اور کن چیزوں کے ہیں؟ جی تو پیارے بچوں یہی آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو یاد کرنا ہے. انشاءاللہ الکریم اگلے پیریڈ میں، اگلے یونٹ میں آپ سے اس کے بارے میں سوالات کیے جائیں گے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسکول ہو تو ایسا اسکول ہو تو ایسا ہے اسکول ہو تو ایسا اسکول ہو تو ایسا. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا